السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں 5 ایسے سائنٹیفک فیکٹ کے بارے میں باتیں ہوں گی جو کہ قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ سائنٹیفک فیکٹ یہ ہیں۔ نمبر 5، آئرن یعنی لوہا۔ سائنٹسٹ نے جب لوہے پر کھوج کی تو پایا کہ لوہا زمین پر بنی ہوئی نیچرل میٹل نہیں ہے بلکہ ہمارے ارتھ سے باہر سے آئی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے پایا کہ میٹیورائٹس ارتھ سے ٹکرائی تھی۔ انہی میٹیورائٹس نے لوہا تھا جو کہ ارتھ سے ٹکرانے کے بعد اسی پر رہ گیا۔ اسی بات کو قرآن میں 1400 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بتا دیا گیا ہے۔ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ نمبر 4، آسمان ایک سرکشا چھت، پروٹیکشن آف اسکائی۔ ویورز، ارتھ کے اوپر ایٹماسفیئر کی پرتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ پرتیں نہ ہو تو ارتھ پر کوئی بھی لیونگ بینگ نہیں رہ سکتا ہے، یعنی جاندار چیز نہیں رہ سکتا ہے۔ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہمیں کئی گیسوں، ہارمفل UV کرنوں اور بھینکر سردی اور شدید گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہ باتیں ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہمارے پلانٹ یعنی ارتھ کے لیے سرکشا کوچ یعنی پروٹیکٹیو لیئر کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین کی ہر چیز -270 ڈگری تاپمان پر جم کر برف بن جائے گی۔ یہ تاپمان اسپیس کے تاپمان کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی بات کو 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن میں کے سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، پھر بھی لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ڈائریکٹ ارتھ کے ایٹماسفیئر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کے کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، واٹر یعنی پانی۔ ہر جاندار چیز کا 50 سے 70% حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے، یہ سائنس کا کہنا ہے۔ ہمارے باڈی کے لگ بھگ 70% حصہ پانی کا بنا ہوتا ہے۔ ہمارے شریر کے ہر ایک سیل میں 70% پانی ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے۔ یہ کھوج سائنٹسٹ نے 100-200 سال پہلے ہی کی ہوگی، مگر یہ سائنٹیفک فیکٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ 1400 سال پہلے اس ریگستانی علاقہ مکہ میں یہ کون گمان کر سکتا تھا کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بات قرآن میں پہلے سے بتا دی گئی ہے اسی کو سائنٹسٹ کھوج بین کر کے بعد میں بتاتے ہیں۔ نمبر 2، پین ریسیپٹرز۔ قرآن میں سورہ نساء کے آیت نمبر 56 میں ایک اور سائنٹیفک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی، جہاں اللہ پاک نے فرمایا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور جب آگ میں ان کی چمڑی جل جائے تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ لگاتار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ویورز، پہلے لوگ مانتے تھے کہ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو درد محسوس کرنے کا سینس صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، مگر اب سائنس کے ترقی کے کرنے کے بعد ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ پین ریسیپٹر جس سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے وہ ہماری چمڑی میں ہی ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو چمڑی بدلنے والی بات کی وہ ہو بہو آج کی سائنس سے میل کھاتی ہے۔ یعنی درد محسوس کرنے کے لیے
चमड़ी का होना जरूरी है। यह बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी, जबकि साइंस यह बात आज बता रही है। बताओ अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। नंबर 1, उंगलियों का निशान, फिंगरप्रिंट्स। आज के टाइम में अगर किसी मुजरिम को पकड़ना है तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सन 1880 में फ्रांसिस गैल्टन ने यह पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, यहाँ तक कि दो जुड़वा इंसानों में के भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। आज से सिर्फ 150 साल पहले साइंटिस्ट ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 14 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या हैरानी नहीं होगी। कुरान पाक में सूरह अल क़ियामा आयत नंबर 3-4 में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या इंसान समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं, हम उनकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। और अल्लाह पाक ने यह फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए क्यों की कि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर यह अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको यह पता था कि इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती है। ऐसा इल्म रखने वाला जात अल्लाह की सिवा किसी और का नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह।